ہوتی ہے. علم کے 4 اقسام ہیں, 3 اقسام ہیں. علم شریعت, سمجھ گئے نا, علم مذہب اور علم عرفان. تو سب سے پہلے علم شریعت ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی کام چلنے کا ہی نہیں ہے. لفظ شریعت کا معنی ہوتا ہے, لفظ شریعت کا معنی ہے سیدھی راہ, سیدھی راہ, دین, پنگھٹ. اب ذرا دیکھیے کتنا پیچیدہ لفظ ہے. لفظ تو ایک ہے لیکن اس کا معنی کتنا پیچیدہ ہے. سیدھی راہ, دین, پنگھٹ. تو جو کوئی شریعت کے راستے پر چل رہا ہے گویا کہ بہت سیدھے راستے پر چل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن راستے پر چلنا ہے اس کو. صرف کہے کہ ہم شریعت کی ایک رسی کو پکڑے ہوئے تو پکڑے سے تو کہیں جاگا نہیں, ارے اس کو تو چلنا نہیں ہوگا صاحب. اب جو کوئی چل رہا ہے تو کسی نہ کسی مقام کسی پہ پہنچے گا, منزل پہ پہنچے گا. جو کہیں ٹھہرا ہوا تو کہیں جاگا نہیں, لیکن جو چل رہا ہے وہ تو کہیں پہنچے گا. لیکن کہاں پہنچے گا, کب پہنچے گا, جب شریعت کے راستے پر وہ چلتا ہے. تو شریعت اس کو کہاں پہنچا دے گی, دین تک. اور دین بمانے فطرت کے ہے, اور اسلام کیا ہے, دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے, تو شریعت اس کو دین فطرت تک پہنچا دے گی. اب جو وہاں سے پھر وہ چلا, یعنی پہلی منزل سے پہنچ گیا دوسری منزل میں, اب جو دوسری منزل سے چلے گا تو کہاں پہنچے گا, پنگھٹ تک. یعنی اس کی فطرت جو ہے اس کو پنگھٹ تک پہنچا دے گی. اب جب وہ پنگھٹ تک پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا, اپنے سانے کو وہ پہچان لے گا کہ تحقیق ہمارا پیدا کرنے والا رب کون ہے, اللہ کون ہے, اس کے رسول کون ہے, ہم کس کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں, ہم ہیں کیا, ہماری ہستی کیا, ہماری اصلیت کیا ہے, یہ وہ جان جائے گا. یہ جاننے کے بعد کیا ہوگا کہ واقعی وہ نجات پا گیا اور مومن بن گیا. اور مومن وہ لوگ ہیں جس میں کہ صفات ہو. تو اس کو یہ میں بیان کروں کیا صفات ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو تم کو اس پر چلنا ہے. جب تک کہ تم شریعت کے راستے پر نہیں چلتے ہو تو تم دین فطرت تک نہیں پہنچو گے, اور جب وہاں نہیں پہنچتے تو پھر تیسری منزل میں تم نہیں پہنچو گے. تو سب سے پہلا اور سیدھا راستہ تو شریعت ہے, اس کو پکڑنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. لیکن شریعت کسی ایک امر و امور کا نام ہے, ایسی بات نہیں ہے. مان لو کہ ایک مکان ہے, اس میں 5 ستون ہے تو الگ بات ہے. اگر 5 ستون ہو, اس میں بہت سا کمرہ ہو, اس میں اور منزل ہے اوپر بہت, تو ستون مانا گیا کہ 5 ہے, لیکن وہ 7 منزلہ ہے. جو مانا کہا جاتا ہے کہ دین کے 5 ارکان ہے, اسلام کے 5 رکن ہے, صحیح بات ہے. ارے وہ 5 ستون ہے, لیکن یہ جو عمارت ہے دین کی 7 منزلہ ہے. اگر کوئی پہلی منزل میں ٹھہرا ہوا سمجھ رہا کہ مکان اتنا ہی ہے تو اس کی بھول ہے, اس کو چاہیے کہ آپ اوپر چڑھے. اور جو کوئی دوسری منزل میں سمجھ رہا کہ اتنی بڑی مکان ہے تو بھی بھول میں, کیونکہ مکان کوئی چھوٹی سے نہیں, اتنا وسیع ہے کہ اس سے نگاہ نہیں ٹھہرتا کہاں تک ہے. تو لہٰذا ایک 7 منزلہ میں عمارت یہ ہے دین جو ہے. لیکن سب سے پہلا راستہ یہی ہے کہ جب تک تم شریعت پر نہیں چلو گے, وہ 7 منزلہ یا 7 منزلہ جو عمارت دین کی ہے وہاں تک تم نہیں پہنچو گے. اس کے 5 ہی ستون ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, ذرا بھی سوال کی بات نہیں ہے. 5 رکن ہیں اس کے, تو یہ 5 ارکان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. پہلے ضرورت اسی چیز کی ہے, روزہ نماز حج زکات قربانی جو بتایا گیا ہے اس کو پہلے پکڑنا ہے. جب اس کو پکڑ کے تم آگے بڑھو گے تب اس کی حقیقت تم پر واضح ہو.